بغداد کا ممبر تھا حضرات، 11ویں والا پیر خطیب تھا، خطاب ہو رہا تھا، شہنشاہ بغداد خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے کرتے حضور کی معراج کا سفر بیان کر رہے تھے، میرا نانا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا، یہ سارا سفر بیان ہو رہا تھا، اور آپ بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، وقت کتنا لگا، اتنے طویل سفر میں وقت کتنا لگا؟ فرماتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، گلی سے گزرا ایک یہودی، اس کے کان میں آواز پڑ گئی، وہ کہنے لگا آپ سننا ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے، اس کے کان میں آواز پڑی نا کہ حضور گئے بھی آئے بھی، وقت کتنا لگا، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ حضرات جب اس کے کان میں آواز گئی نا تو کہنے لگا اوہو بڑی بڑی چھڑ رہے تھے، ہے بڑی بڑی، جھوٹ بول رہے ہیں نا، اتنا کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مکے سے بیت المقدس کا سفر ہی بڑا طویل ہے، ادھر بھی گئے، پھر وہاں امامت، پھر خطبے، پھر کہتے ادھر گئے، زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پھر موٹائی 500 سال، پھر دوسرا آسمان، یہ 7 آسمان، پھر اس کے اوپر گئے، پھر شاہراہ، پھر سارا کچھ طے کرتے کرتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پہ پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، 90,000 کلام میرے رب نے اپنے نبی سے فرمایا۔ حضور گئے بھی واپس بھی آئے، وقت کتنا لگا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، حضور جس بسترے سے نکلے نا وہ بستر بھی گرم تھا، کتنی دیر سردیاں ہیں آپ کمبل وغیرہ لیتے ہو، کتنی دیر بستر گرم رہ سکتا ہے، پتہ بسترے سے نکلے تھے تھوڑی دیر، غسل کا پانی کتنی دیر چلے گا، تھوڑی دیر، آپ دروازے سے باہر نکلے، کنڈی آپ نے کھولی، حضرات کنڈی کتنی دیر لے گئی، یہودی کہنے لگا بابوری، دل میں اس نے یہ سوچا نا، مسجد کے اندر منبر پہ بیٹھا تھا عبد القادر جیلانی، خطاب کرتے کرتے فرمایا اسمی عبد القادر، فرمایا اے میرا نام عبد القادر ہے، اگر میں نے تجھے نہ تھوڑی دیر تک نہ منایا تو مجھے عبد القادر نہ کہنا، مجھے عبد القادر نہیں کہنا، میں تجھے منواتا ہوں۔ گھر گیا، بیوی کو کہنے لگا گرمی بڑی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے، ایسے کر یہ دریا ہے، اور بغداد کے درمیان سے دریا گزرتا ہے، بغداد شریف کے خدا کرے بار بار دیکھو، شہنشاہ بغداد کا ڈیرہ دیکھو، بار بار دیکھو، وہاں کا فیض لو، قبروں میں بھی قیامت کے دن بھی غوث کا فیض ہم سب کو ملے۔ حضرات وہ کہنے لگا یہ دریا ہے، میں نظر جسم کو ٹھنڈا کر کے آتا ہوں، تو ایسے کر کے کھانا پکاؤ، اس نے کہا آٹا گوندا ہوا ہے، میں ابھی آگ جلاتی ہوں، روٹی میں پکاتی ہوں، جا دو نا، جا کے کپڑے اتارے، دریا میں اترا، غوطہ لگایا نا، تو جب غوطہ لگا کے باہر نکلا تو اب دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا، اب دوسرے کنارے پہ چلا گیا، ادھر سے غوطہ لگایا تھا، کیا تھا مرد، کیا تھا مرد، اب جب سر بار نکالا نا عورت، یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، عام بندہ نہیں ہے، میں آپ نے روایت کیا کسی اخبار کی خبر نہیں سنانے لگا، ہاں عورت، اب جناب وہ سطر چھپائے، دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے دیکھا، جناب تیرے کو آگے پیچھے، اس نے کہا پہلے کپڑے تو دے، اس نے جناب ایک سوٹ دیا، کہا یہ پہلے، کہا تیرے کو آگے پیچھے کپڑے کی نہیں ہے، اس نے کہا چلا شاہ جی کے پاس لے گا، جی کہنے لگے شاہ جی ذرا کلمے پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ، شاہ جی نے کلمے پڑھا دیے، اس نے بنا لی بیوی، سال گزرے 7، کتنے سال گزرے 7 سال، کتنے گزرے، اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے 8، کتنے 8، بڑے بیٹے کو بلا کے کہنے لگی گرمی بڑی ہے، میں نا دریا سے پانی بھی بھر کے لے آتی ہوں، تو ذرا نا جسم بھی ٹھنڈا کر کے آتی ہوں، پائیوں کا خیال کرنا ہے، اس نے کہا بھی جلدی جا، ٹھیک ہے آنا جلدی، کہا بس میں گئی اور آئی، ٹھیک ہے، کڑا اٹھایا،
دریا پہ حضرات کپڑے اتارے، ان پہلے تاری لگا دو پھر نہ کڑا پانا، کپڑے اتارے غوطہ لگایا، دریا کا دوسرا کنارہ ہے، جہاں پہلے کپڑے اتارے تھے وہاں کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اب عورت نہیں مرد ہے۔ لگتا جی عمران خان دی حکومت سی ہوتا ہے آئے جی بل پاس کیتا نہیں، یہ جو بل نہیں پاس ہوا قریب میں، اس بل میں کیا ہے؟ ہاں اس کو پڑھتے رہنا، پوچھتے رہنا بعد میں ان سے یہ کیا کس چیز کا بل پاس کیا ہے، یہ اسی کا ہی ہے۔ کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے گھر آیا، بیوی کہنے لگی نہا کے نہیں آیا، نہا کے آیا ہوں، کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا گیا تھا تو میں نے آگ جلا دی تھی، ایک پیڑا بنا لیا تھا، ایک روٹی پکا کے تو میں ابھی دوسری ہاتھ پہ رکھ رہی ہوں، تو واپس بھی آ گیا تو نہا کے نہیں آیا۔ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کیا کر میں بتانے لگا ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے، وہ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہا ہاں ہاں یہ دیکھ رہا ایک روٹی ہے، دوسری میرے ابھی ہاتھ پہ میں نے توے پہ ڈالی نہیں ہے، تو نہا کے بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا وہ پھر 8 وہ جو 8 تھے وہ، اس نے کہا کون سے 8؟ اب بتائے کیا؟ سون شہر شہرہ سون شہر اب سنانے لگا، یہ ہمارا ماضی ہے سنا۔ میاں صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں اس دنیا میں نہ بندے 3 ہی ہیں، ایک ہے عاشق، میاں صاحب کہتے ہیں بندے 3 ہی ہیں، کہا ایک ہے عاشق، ایک ہے چور، ایک ہے فقیر۔ اب تینوں سنو، اگلا مصرع سنو گے نا تو آپ کو یقیناً اس کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا، نہیں آیا تو پھر میں تو سمجھا ہی نہیں سکوں گا، پھر شاید ہی کی منت کریں گے سمجھا دیں گے۔ آپ سنو نہیں تو میرے پاس پیر صاحب ہے، پیر صاحب سے گزارش کریں گے تسی مہربانی فرماؤ، امید ہے میں سمجھا دوں گا۔ میاں صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بندے 3 ہی ہیں، ایک ہے عاشق، اور یہ کان ٹوٹے عاشقوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خادم حسین رضوی جیسے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے۔ فیض آباد میں جب پہلی مرتبہ گئے تھے نا، بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، خادم رضوی کی نا ایسے ایک جگہ پہ نگاہ ٹک گئی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر انہوں نے بھی پڑھا نا کہ انہیں مانا، اصل لفظ ہے انہیں مانا، یہ بات یاد رکھیے، یہ لفظ ہے انہیں مانا، انہیں جانا، یہ ہے خادم صاحب رضوی کی نا یہ شعر پڑھوا رہے تھے، اور ایسے ایک جگہ پہ نگاہ ٹکا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور انہیں نہیں کہہ رہے تھے، کہتے تھے انہیں مانا، کیا کہتے ہیں؟ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، آنکھیں اشکبار ہیں۔ اور حضرات خادم حسین رضوی کے جن کے پیدا یوں لگتا تھا جیسے حضور سامنے کھڑے تھے اور دیکھ کے وہ کہہ رہے تھے۔ اور سنیو مبارک ہو آپ کو ہمارا یہ شاندار شاندار خاندان اور ہمارا کریکٹر ہے۔ یہ ان عاشقوں کی بات ہو رہی ہے جن میں خادم حسین رضوی بھی ہے، جن میں غوث العظم بھی ہے، جن میں داتا اجمیری بھی ہے۔ کہا ایک عاشق ہے اور دوسرا چور ہے، تیسرا فقیر ہے۔ اب سنیے ذرا، تینوں ہی دعا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، سنیے ذرا پھر رزلٹ کیا ملتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں عاشق چور فقیر اللہ تو، عاشق چور فقیر اللہ تو، تے منگ دے کو کوئی اندھیرا، عاشق چوری فقیر اللہ تو، تے منگ دے کو کوئی اندھیرا، اور ایک لٹے تجھے آپ لوٹائے، ایک لٹے وہ تجھے آپ لوٹائے، تیجا آنکھیں سب کچھ
اندھیرا وہ ایک لٹے دوجے آپ لٹاوے آدھی رات ہو گئی کیوں بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو بغداد سے آواز آ رہی ہے میں لٹانے کے لیے بیٹھا ہوں تم لوٹنے والے بن جاؤ میرا در کھلا ہے مانگو تم مانگو مانگنے والوں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا کیونکہ ایک لٹے دوجے آپ لٹاوے دیتی جا کے سب کچھ تیرا مل کے پڑھنا میرے ساتھ اس لیے اللہ کے گرامی رحمت اور کرم والی کڑی ہے آج جو ڈائری اس مبارک سے اللہ کے گرامی چوک یتیم خانہ سے ہو کے بغداد سے ہو کے کربلا اور کربلا سے ہو کے نجف اشرف وہاں سے ہو کے جو گنبد خضرا جا رہی ہے اس میں سب کا نام آنا چاہیے ہمارا ماضی کتنا عظیم ہے کہ نبی پاک دا دل پر جانی نبی پاک دا دل پر جانی یا میرا شاہ جیلانی نبی پاک دا دل پر جانی پڑھئے ذرا مل کے نبی پاک دا دل پر جانی یا میرا شاہ جیلانی نبی پاک دا دل پر جانی مولا علی دی تو خاص نشانی مولا علی دی تو خاص نشانی یا میرا شاہ جیلانی یہودی کہنے لگا وہ تو کہتی ہے میں آگے نہیں آیا تو وہ جو آٹھ وہ کہنے لگی کون سی آٹھ کہنے لگا ہو انہوں نے بہت سارا پکڑ کے بیٹھ گیا کیا ہوا ہے کہنے لگا اٹھ اب روٹی نہیں کھانی واپس آ کے کھانے کیا ہوا کہا اب پتہ چلا ہے مجھے وہ عبدالقادر کہہ رہا تھا گئے بھی ایسے آئے بھی ایسے پانی چل رہا تھا بسترا گرم تھا کنڈی ہل رہی تھی تو میں نے کہا تھا یہ چھوڑ رہے ہیں تو اس نے کہا تھا پھر میرا بھی نام عبدالقادر نہیں اگر میں نے تجھے منایا نہیں تو وہ گاؤں کا کیا ہے چلنا پہلے ادھر جا کے ہی بتاؤں گا حضرات بیوی کا ہاتھ پکڑا شہنشاہ بغداد آپ اپنے کاشانہ پاک میں بیٹھے تھے آتے دیکھ کر مسکرا پڑے بریلی کے ٹپے سے میرا امام تڑپ گیا پتہ کیا کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر سر ظاہر بھی ہے سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر گئے بندہ قادر گئے قادر بھی ہے عبدالقادر سر ظاہر بھی ہے سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر اور آخر پہ جا کے اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی لیکن ذوق لے لو اگر سمجھ آ جائے تو میرا حضرات گرامی سنو ذرا یہ کہنے والا کون ہے عام بندہ نہیں ہے عام بندہ نہیں ہے یہ کہنے والا وہ ہے جس کو اللہ نے جب علوم پر عبور حاصل عطا کر رکھا تھا یہ
پاکستان ایٹمی طاقت ہے، خدا اسے مزید ایٹمی طاقت بنائے. یہ دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پاکستان اسی طرح دیکھتا رہے. حضرات گرامی پاکستان، میں بھی خوش ہوں، میرا پاکستان ہے، آپ بھی خوش ہیں، میرا پاکستان ہے. حضرات گرامی ہر بندہ خوش ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. ہونا بھی چاہیے. رب ذوالجلال اس کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، رفعتیں عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائے. کیونکہ میرا وطن عظیم وطن ہے. یہ وہ وطن ہے جو رمضان شریف کی 27ویں کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. پاکستان وہ عظیم ملک ہے جس میں بنانے کے لیے داتا علی اجمیری بھی اپنی قبر سے نکل کے بنیادیں رکھنے کے لیے آئے. حضرات گرامی پاکستان وہ ہے جس کی حفاظت کے لیے خواجہ اجمیری بھی آئے، جس کی حفاظت کے لیے گنبد خضرا سے میرا نبی خود بھی آیا. حضرات گرامی ہر بندہ خوش ہے نا. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. حضرات گرامی جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. آؤ ذرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات بھی سنیے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے سوال کیا گیا، اے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ نے تجھے سائنسدان بنایا، تو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ذرا پوچھنا چاہتے ہیں نا علم کہاں سے لیا ہے؟ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا علم کہاں سے لیا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا. ڈاکٹر میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو احمد رضا کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بنایا ہے. نہیں نہیں، یا تو سمجھ نہیں آئی، یا تھک گئے ہو، یا کنجوسی کر رہے ہو. میرے پاس بھی ابھی تقریر ہے. حضرات گرامی میں نے اپنے امام کی بات کی ہے، وہ میرا امام ہے، عام بندہ ہے نہیں. حضرات گرامی جس نے قرآن کے ترجمے میں قلم اٹھائی ہے تو رب ذوالجلال نے کرم فرمایا. جس نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی ہے، حضرات گرامی 7 گھنٹے لگائے. 7 گھنٹوں میں اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے. کہاں بیٹھ کے لکھی ہے؟ مقام ابراہیم کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، کعبے کے سامنے. حضرات گرامی عرب کے مولویوں نے سوال دیا، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ پوری کتاب 7 گھنٹوں کے اندر لکھ دی. نہ کوئی کتاب کریم، نہ کوئی اور چیز ہے، بس لکھتے ہی گئے لکھتے ہی گئے. جب علماء عرب نے دیکھی کتاب، سارے انگلیاں منہ میں ڈال کے کہنے لگے، احمد رضا تجھے علم کہاں سے آیا؟ تو نے یہ حوالے جو لگائے ہم نے چیک کیے، ہر حوالہ بھی درست ہے، ہر حدیث بھی درست ہے، ہر بات تو نے جو لکھی ہے یہ ساری درست ہے. اے احمد رضا بتاؤ نا کہاں سے یہ لے کے آیا؟ احمد رضا رو کے کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤ، بس میں تو لکھتا گیا. سامنے میرا نبی بیٹھا تھا، سامنے علی بیٹھا تھا، وہ دونوں لکھاتے گئے، میں لکھتا گیا. وہ احمد رضا ہے، وہ احمد رضا ہے. حضرات گرامی عام بندہ ہے نہیں. پاکستان کا سائنسدان بڑا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جس نے پاکستان کو اتنی عزت اور شان شوکت سے مقام عطا کروایا. حضرات گرامی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں میں نے بھی احمد رضا حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. وہ احمد رضا حضرات جدھر قلم اٹھایا ہاتھ کر دی. حضرات گرامی احمد رضا نے وہ عشق کا پیغام دیا، وہ محبت کا پیغام دیا جو ساری کائنات میں قیامت تک کوئی اور دینے والا نہیں آئے گا، جو احمد رضا نے دے دیا. وہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ بندہ قادر ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. سر ظاہر بھی ہے، سر ظاہر بھی ہے. اگر صرف کسی سر ظاہر سے پردہ اٹھایا جائے شاید آپ کو تو حمل نہ ہو سکے. صرف ذوق لینے کے لیے سننے پہ ترجمہ ایک اور شاعر کی زبان میں کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. سر ظاہر بھی ہے، سر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے عبد القادر. وہاں سر میں جا کے اعلیٰ حضرت کہتے کیا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا، کار عالم
مدبر بھی ہے عبد القادر، قارئ عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ ترجمہ اس کا ناظر گرامی جو اعلیٰ حضرت کہنا چاہتے ہیں شاعر کی زبان میں سن لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری تقریب شہید کے مہمان بنے خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، پاسبان مسلک رضا، پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد عرفان الحسنی حسین، اب آپ کو بانیان محفل کی طرف سے خوش آمدید کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنیے ترجمہ کرنے لگا ہوں شاعر کی زبانی حضرات گرامی۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ذی تصرف بھی ہے، معصوم بھی ہے، مختار بھی ہے، قارئ عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ ترجمہ اس کا یوں سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میرا امام کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی شاعر نے ترجمہ کیا، کہنے والا کہتا ہے کہ دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی آسرا ہے، دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ اور یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا دیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ حضرات جو ہے تو بڑی گئی اس پر پھر کبھی پیر صاحب تاکہ میں نے آپ کو پہنچانا تھا، ماشاءاللہ وہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ آپ سب کا ذوق سلامت رکھے۔ جب میرے امام اس مقام